یہ ہیں وہ کھنڈرات پہاڑوں میں تراشے ہوئے ویران گھر جہاں ہزاروں برس پہلے صالح علیہ السلام کی قوم بسا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم نے حکم ماننے سے انکار کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر شمال مغرب میں موجود ایک خاموش ویران سنسان بستی، یہ علاقہ مادین ساحلے کہلاتا ہے۔ روایت ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تو مقامی لوگوں نے آپ کو وہاں کے کنویں کا پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پانی پینے سے منع فرمایا اور وہاں سے جلدی جانے کا حکم دیا اور فرمایا اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے منہ ڈھانپتے ہوئے جلدی سے جلد گزر جاؤ۔ قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کے ایک پوتے کا نام سمود تھا۔ سمود کا خاندان حجاز اور تبوک کے درمیان ہجر نامی مقام پر آباد ہو گیا تھا جسے آج مادین صالح الاولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور تھے، مضبوط عمارتیں بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے اور عمدہ نقش نگاری بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انہیں سرسبز زمین بھی دی تھی، پیداوار خوب ہوتی تھی، پھلدار اور سایہ دار درخت ہی درخت ہر طرف نظر آتے تھے، جانور کثرت سے دودھ دیتے تھے، کھانا بے حساب تھا، ان لوگوں نے کبھی بھوک کا نام تک نہیں سنا تھا۔ طاقتور اتنے تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے تھے۔ پھر یہ قبیلہ اس قدر طاقتور ہو گیا کہ دوسرے لوگ ان سے ڈرنے لگے اور قبائل ان سے خوف کھانے لگے۔ قوم سمود کے لوگ بدکار تھے، نکاح اور زنا کا فرق نہ تھا، شراب عام تھی، سود اور تجارت عام تھا، اللہ کی نافرمانی کرتے اور یہ اپنے گناہوں میں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، اپنا وقت تماشوں اور ناچ گانوں میں بسر کرنے لگے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگا اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ان میں سے رسول نہ بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی سیدنا صالح علیہ السلام بہت نیک تھے، سچائی اور امانت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے بتوں کی بھی کبھی عبادت نہیں کی تھی۔ نبوت ملنے پر آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب دعا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کا پیغام سنا تو ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جسے شرک نے اندھا کر رکھا تھا، شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، یہ باتیں انہیں بہت عجیب لگی اور آخر میں وہ بولے، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شک ہے۔ سیدنا حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر نرم انداز میں کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو، تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری مدد کون کرے گا؟ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ یہ تمام باتیں سن کر بھی ان کے دل ایمان سے دور رہے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے،
ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا اور مغرور شخص ہے۔ ان کی جاہلانہ باتوں کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام بڑے صبر اور تحمل سے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کی ہدایت کی تمنا کرتے رہے، لیکن سوائے چند کمزور اور غریب لوگوں کے کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے آپ کو تبلیغ سے روک دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے لیے انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے، لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لے کر آ۔ ان کا مطالبہ سن کر سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم کس قسم کی نشانی چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہم مشورہ کر کر تمہیں بتاتے ہیں۔ اب ان کافروں نے مشورہ کیا، انہوں نے طے کیا ان سے ایسا مطالبہ کیا جائے جس کو یہ پورا نہ کر سکیں۔ آخر وہ ان سے بولے، اے صالح علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان کے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اپنے رب سے کہو اس سامنے والی چٹان سے اونٹنی برآمد ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جواب میں وہ بولے، ہاں بالکل، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے وہاں نماز ادا کی، پھر اللہ سے دعا کی ان کے مطالبے کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت چٹان کو حکم دیا، چٹان حرکت کرنے لگی اور پھٹ گئی۔ قوم سمود کے سردار اس کی طرف برابر دیکھ رہے تھے، اس کو پھٹتے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے چٹان میں سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی، وہ بالکل ویسی تھی جس قسم کی اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اونٹنی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان قدرت دیکھتے ہی ان میں سے کچھ سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر گمراہی میں ہی رہے۔ اف توبہ، کس قدر بے وقوف لوگ تھے۔ جب قوم کے اکثر لوگ کفر پر قائم رہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کوئی غلط حرکت کی تو اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس خطاب کو سورۃ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی سے نشانی آ چکی، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو اللہ کی زمین میں پھرنے دو، چرنے دو، اسے بری نیت سے مت پکڑنا، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح تو نہیں تھی، وہ ان لوگوں کے سامنے چٹان سے نکلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر کر اسے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھائے۔ اب کیا ہوا، اونٹنی ایک دن میں سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن کا پانی قوم سمود لیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس اونٹنی کے پینے کا ایک دن ہے اور دوسرے دن تمہارے پینے کا ہے۔ چنانچہ اونٹنی اپنی باری پر پانی پیتی اور سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن وہ کنویں کے قریب بھی نہ جاتی۔ دوسرے دن وہ لوگ پانی لیتے، جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کے لیے اتنا دودھ دیتی کہ پانی کی جگہ دودھ ان سب کو کافی ہو جاتا۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس رستے سے پانی پینے آتی تھی اور اس رستے سے واپس جاتی تھی۔ ایک دن وہ پانی پیتی اور وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے پکڑ لے گا۔ چند دن گزرنے پر اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ اب چھوٹا سا اونٹ اپنی ماں کے ساتھ چرنے پھرنے لگا۔ ہاں مقررہ دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کنویں سے پانی پیتا۔ اس طرح کافی مدت گزر گئی۔ ایک دن وہ کافر سردار جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر کہا، آخر یہ حالات کب تک رہیں گے؟ ایک دن ہم پانی پیتے ہیں، دوسری دن اونٹنی پانی پیتی ہے۔ ہم اس کی وجہ سے ایک دن پانی سے محروم رہتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ صورتحال پسند ہے؟ تمام سردار یک زباں ہو کر بولے، ہم میں سے کسی کو بھی یہ صورتحال پسند نہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ایک بولا۔ ان میں سے ایک سردار نے تجویز پیش کی، ہم اونٹنی کو کھیتی اور پانی سے دور کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ سب بول اٹھے۔ ایک دوسری تجویز پیش کی گئی اور کہا، تب پھر اس کا حل یہ ہے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، یہ سردار بڑا ظلم ہوگا۔ ایک نے کہا۔ آخر کچھ ظالم سرداروں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ لوگ اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ظالم ہی نہیں بدبخت بھی تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں تیر، تلوار اور نیزے لے کر اونٹنی کو تلاش کرنے لگے۔ آخر انہوں نے اسے آتے دیکھ لیا۔ وہ کنویں کی طرف سے واپس آ رہی تھی۔ ان کے ایک بہت بڑے بدبخت سردار نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں پہل کی۔ اس نے ایک تیر اونٹنی کی طرف پھینکا، وہ اس کے پاؤں پر لگا، تیر کھا کر اونٹنی زمین پر گر گئی۔ وہ زور سے بلبلائی، اس کا بچہ ماں کی بلبلاہٹ سن کر ڈر گیا۔ اب باقی لوگوں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے اور نیزے مارے۔ اس کے جسم سے خون نکلنے لگا، وہ تڑپتی ہوئی مر گئی۔ اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہ 3 بار بلند آواز میں بلبلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا معلوم ہوا تو وہ غمگین ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے، ان سے فرمایا، تم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، میں نے تمہیں اس کے قتل سے ڈرایا تھا نا، کیا آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا اسے برے ارادے سے نہ پکڑنا؟ اب تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سے 3 دن تک عذاب کے آنے کا وعدہ فرمایا۔ اور قرآن مجید میں واضح آیت ہے، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھاؤ، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب بھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا خیال کیا۔ اونٹنی کے ساتھ ساتھ انہیں بھی قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے قسمیں کھائیں وہ ان کے گھر پر حملہ کریں گے، انہیں اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا ایک دن گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعۃ المبارک کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت تو ختم ہو گئی۔
جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی، تیار ہو کر بیٹھے اور انتظار کرنے لگے، دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور ساتھ ہی نیچے سے زلزلہ آ گیا، جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئی اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح گھٹنوں کے بل مردہ پڑے ہوئے رہ گئے جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی تباہی کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اور سمود کے قصے میں عبرت ہے جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز ہواؤں نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح ملیا میٹ کر دیا گویا کہ کبھی وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ اس طرح قوم سمود اپنے غرور اور تکبر اور حق کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اور آخر میں دعا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما، ہم گنہگار بندے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ پروردگار تیری ذات بہت اعلیٰ ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔